بہتر ہے. اچھا یہ میں سمجھ گیا. یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ، 15 نہیں بلکہ 25 سال تقریباً 24-25 سال انہی کے ساتھ، انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں. تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ شادیاں جائز ہے، سنت نہیں ہے، اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25 سال 24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں، اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا، تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں، ہجرت کے بعد جہاد کیا، تو جیسے جہاد کرنا سنت تو نہ کرنا بھی سنت ہے. تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی 25 سال میں نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو، وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے تدریجن کیا ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ، کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے، اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فوجدک ضالا فہدی سے، تو آپ کی عمر بڑھ گئی، نکاح کی رغبت کم ہوئی، مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی، ذاتی، کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے، لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت اور وہ بھی ایک، کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں. دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے، نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا، عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو، عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے، جوانی میں کم کی، جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے، خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے، ان کی شادیاں 3 ہیں، کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا، لائے تو پہلے تھے مگر عمر میچور تھے وہ، تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے، ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا، تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی. ان کے انتقال کے بعد، زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے، بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے، ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے. ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی، کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں. ان کی تعداد، ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ والنہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے، کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے، جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں، وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو، اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو. بس یہی بیٹھتے رہو، یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلان ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں، نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. ارشاد
امام حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح جائز ہے. 6 شرائطیں. ہاں وہ کفو کی 6 شرائطیں ہیں بھائی. 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم جی فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح. وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 6 شرطیں. اصل میں امام حنیفہ کے نزدیک 6 شرطیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے, لیکن فقہ حنفی میں 6 شرطیں لگائی ہیں, کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے, کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفوف میں ہو جائے گا اور غیر کفوف میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا, اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ 6 چیزیں ہیں, حسب ہے, اس کا نسب ہے, اس کی مالداری ہے, اس کی دینداری ہے, اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو ان دونوں میں فرق, کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو, اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو. یہ نہیں کہ اس نئے نو مسلم سے نکاح حرام ہے, بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے. وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے, ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مکھنچو نہیں ہے. ایک آدمی مکھنچو ہے, جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا زیادہ اچھا تھا. تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. 8ویں سے کیا ہے, بھاگا ہوا ہے. کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا, منہ میں پائپ رکھ کے, اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے, میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو 6 تو سلیکٹڈ چیزیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی, اس کو آسان لفظ کیا ہے, جوڑ کا رشتہ ہو. سمجھتے ہیں؟ اچھا کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈفرینس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو, بے شک عمر اس کی زیادہ ہو, یہ اس نو عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈفرینس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مکھنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو, صحیح ہے نا, مکھنچو ہو لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو, عمر تھوڑی زیادہ ہو, اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے, اس کی ایبیلٹی, اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس کیا ہے. کافی ہو گیا میرا خیال.